یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے. اس نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں. بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا. تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی. شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو. اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اس میں بعض اوقات مدتوں پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں. پھر شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا. قرآن مجید میں آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو
یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔ اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، اور نماز میں خشوع و خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا۔ اس طرح انسان کو محو کرتا ہے ان خیالات میں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔